بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نواز شریف نے اپنا مال، اپنی کھال اور اپنی آل بچانے کے لیے پاکستان کے آئین کا سودا کر دیا ہے۔ آپ بھلا 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم رہنے والے شخص سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی مال، کھال اور آل بچانے کے لیے وطن عزیز کو سرزمین بے آئین بنا کر رکھ دے؟ مگر ایسا ہی ہوا۔ آپ ایسے شخص سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو عدلیہ اور فوج کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آرمی چیف کو BMW گاڑی اور چیف جسٹس کو پلاٹ بطور رشوت بانٹتا پھرے۔ جی ہاں، تفصیلات اور دستاویزات دونوں انتہائی حیران کن ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے عمران خان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کو رات گئے دیا گیا اہم ترین پیغام۔ جی ہاں، یہ پیغام اگرچہ منگل کے روز ہونے والی عمران خان صاحب سے جو ملاقات تھی ان کی ہمشیرہ کی، اس میں یہ پیغام دیا گیا تھا، لیکن رات گئے یہ پیغام پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک پہنچایا گیا عمران خان صاحب کی بہنوں کی جانب سے، اور وہ یہ پیغام یہ تھا کہ آپ نے ہر صورت میں 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرنی ہے اور جعلی پارلیمان کے ذریعے اس ترمیم کو پاس کروانے کی یہ کوشش ہے، اس میں آپ نے رکاوٹ بننی ہے۔ لیکن اگر بالفرض یہ غیر آئینی ترمیم اس جعلی پارلیمان سے پاس بھی کروا دی جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس ایک پلان بی ہوگا۔ یہ پلان بی کیا ہوگا؟ کپتان نے اپنی آخری ہونے والی ملاقات میں پلان بی کے حوالے سے تفصیلات اپنی بہن، اپنی ہمشیرہ کے حوالے کی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ رات گئے اس کی تفصیلات حوالے کر دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے۔ آگے چل کر اس کے اوپر بھی بڑی تفصیلی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو لے کر جائیں گے ہم ان دستاویزات کی جانب، ہم ان ہوش ربا انکشافات کی جانب جو کہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے اس وقت نواز شریف اور شریف مافیا کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا از حد ضروری ہے تاکہ آپ کو نواز شریف صاحب کی نفسیات کا جو ہے وہ اچھی طرح سے اندازہ ہو سکے کہ کس طرح سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا استعمال نواز شریف ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے ہیں، اور اپنا مال، اپنی کھال اور اپنی آل بچانے کے لیے اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لینے کے لیے یا ان کے خلاف کارروائیاں کروانے کے لیے نواز شریف کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آئین کے ساتھ یہ جو کھلواڑ 27ویں آئینی ترمیم کی صورت نواز شریف کرنے جا رہے ہیں، یہ نیا ہرگز نہیں ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اس بیک گراؤنڈ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا، اس کو نوٹ کرنا ہوگا اپنے پاس کہ نواز شریف صاحب کے متعلق تاریخی دستاویزات کیا ہوش ربا انکشافات کر رہی ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پاس یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے بدعنوانی کی حکمرانی، نگارشات پبلشرز۔ بڑی کریڈیبلٹی ہے اس ادارے کی۔ مجاہد حسین صاحب مشہور تحقیقاتی صحافی ہیں، ان کی بھی اپنی کریڈیبلٹی ہے۔ وہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جس ماحول میں سیاسی پرورش پائی، یہ مکمل طور پر بدعنوانی اور بد انتظامی کا ماحول تھا۔ اس لیے میاں نواز شریف کے ذہن میں یہ تصور مضبوط ہوتا گیا کہ ہر شخص خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بالآخر اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ضروری ہے۔ جیسے انہوں نے ضیاء الحق کے مہیا کردہ پیسوں سے ارکان اسمبلی اور ان کی وفاداریاں خریدیں، اسی طرح انہوں نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ بیوروکریسی، فوج اور حتیٰ کہ عدلیہ میں اپنے فائدے کے لوگ تلاش کر لیے۔ نواز شریف نے اچھے عہدوں پر تقرری، تبادلے، ترقی اور بھرتی سے لے کر نقد رقوم، تحائف اور پلاٹوں تک کا لالچ اپنے پاس رکھا، اور بوقت ضرورت وہ امیدواروں کی اہلیت کے مطابق ان کو مناسب تحفہ فراہم کر دیتے اور عمر بھر کے لیے اپنے حلقہ اثر میں شامل کر لیتے۔ یعنی ڈیل کرنے کے لیے یہ تمام تر حربے، اور جب موقع مل جائے تو پھر گردن کے اوپر ہاتھ ڈالنا، یہ نواز شریف صاحب کا پرانا وتیرہ رہا۔ کتاب لکھتی ہے اس کی ایک خوفناک مثال عدلیہ کے بعض ارکان کو میاں نواز شریف کی طرف سے قیمتی پلاٹوں کی الاٹمنٹ تھی۔ میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 600 گز کا پلاٹ الاٹ کیا۔ نسیم حسن شاہ نے فوری طور پر اس پلاٹ کو فروخت کر دیا، لیکن یہ تحفہ پوشیدہ نہ رہ سکا اور ذرائع ابلاغ کے سامنے نسیم حسن شاہ لاجواب ہو گئے۔
جب میاں نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ کی طرف سے بحال کی گئی تو بڑی آسانی کے ساتھ اس وقت کی اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو نے عدلیہ کے اس فیصلے کو چمک کا سیلا قرار دیا۔ اگر اس سے پہلے میاں نواز شریف قابل احترام عدلیہ کے وقار کی دھجیاں نہ اڑا چکے ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ بے نظیر رشوت کا اتنا خوفناک الزام عدلیہ پر عائد کرتی۔ نواز شریف نے نسیم حسن شاہ کو بعد میں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی بنا دیا تھا۔ پلاٹوں کی تقسیم کے دوران میاں نواز شریف نے اپنا سب سے پہلا ہدف لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بنایا اور 10 قابل احترام ججوں میں LDA کے پلاٹ بانٹ دیے۔ نواز شریف سے پلاٹ حاصل کرنے والوں میں جو فاضل جج صاحبان شامل تھے ان کے نام کچھ یوں ہیں: جسٹس محبوب احمد، جسٹس خضر حیات، جسٹس اعجاز ناصر، جسٹس چودھری فضل کریم، جسٹس راجہ افراسیاب خان، جسٹس راشد عزیز، جسٹس خالد پال خواجہ، جسٹس امیر ملک، جسٹس احسان الحق چودھری اور جسٹس محمد اسلم۔ آگے چل کر کتاب لکھتی ہے کہ اس کے بعد نواز شریف نے LDA کے پلاٹوں کی باقاعدہ لوٹ سیل لگا دی اور خصوصی طور پر اپنا کوٹا مقرر کر دیا۔ نواز شریف جس سے خوش ہوتے اسے پلاٹ الاٹ کر دیتے۔ بیوروکریسی تو پہلے ہی نواز شریف کے چرنوں میں بیٹھی تھی، اب عدلیہ بھی ان کا نمک کھانے لگی تھی۔ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پلاٹ رشوت کے طور پر دینے کی سب سے بڑی مثال ہے نواز شریف صاحب کی کہ کیسے عدلیہ کو انہوں نے اپنا نمک خوار کیا۔ دوستو، 27ویں آئینی ترمیم میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، نواز شریف کیا سودا کر رہے ہیں پاکستانی آئین کا، اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ عدلیہ کے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا، پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کیا کچھ کرتے رہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہی کتاب ہے جناب، میرے ہاتھ کے اندر ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے بے نیام تلواریں، اور یہ کتاب جناب شجاع نواز صاحب نے لکھی ہے، سابق آرمی چیف آصف نواز صاحب کے بھائی ہیں۔ آکسفورڈ نے اس کتاب کو چھاپا تھا اور اس میں حوالہ جات جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر GHQ سے اس کے اندر حوالہ جات دیے گئے ہیں، وہاں سے یہ ساری ریسرچ کی گئی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ ایک بار شریف خاندان کے سربراہ یعنی نواز شریف کے والد ابا جی میاں شریف نے ایک پرائیویٹ تقریب منعقد کی جس میں دونوں بھائیوں نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نواز سے پنجابی میں کہا کہ یہ دونوں تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، اگر یہ کچھ گڑبڑ کریں تو مجھے بتانا، میں انہیں ٹھیک کر دوں گا۔ ناشتہ کی میز جو اس موقع کے لیے ترتیب دی گئی تھی، جنرل آصف نواز زیادہ تر خاموش رہے اور ان کی نواز شریف سے زیادہ بے تکلفی پیدا نہ ہو سکی۔ نواز شریف نے بعد میں دوسرے جرنیلوں کو خوش کرنا شروع کر دیا اور پتہ چلا کہ لاہور کے کور کمانڈر کے بھائی کو نواز شریف نے ایک صنعتی فیکٹری لگانے کا اجازت نامہ دے دیا۔ اس کی وجہ سے ان کور کمانڈر صاحب کو آرمی چیف صاحب سے خاصی جھاڑ بھی پڑی۔ جی ہاں، کور کمانڈر کے بھائی کو صنعتی فیکٹری لگانے کا اجازت نامہ نواز شریف کیوں دے رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی تاکہ ان کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کریں، ان کو رشوت دے کر اپنے حق میں انہیں استعمال کریں۔ آگے چل کر یہی کتاب بتاتی ہے کہ یہ اطلاع بھی ملی کہ نواز شریف نے کئی جرنیلوں کو BMW گاڑیاں تحفے میں دیں۔ ایک بار شہباز شریف آرمی چیف جنرل آصف نواز کے پاس آئے اور انہیں BMW گاڑی کی چابیاں پیش کرتے وقت کہنے لگے کہ یہ ابا جی نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ جنرل نواز نے شکریہ کے ساتھ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک بار وزیر اعظم نواز شریف خود ایک BMW گاڑی کی چابی جنرل آصف نواز کو پیش کرنے لگے تو جنرل آصف نواز نے یہ کہتے ہوئے واپس کر دی کہ شکریہ سر، میں اسی میں خوش ہوں۔ یہ تو 90 کی دہائی کا معاملہ ہو گیا۔ نواز شریف کے ساتھ پرویز مشرف کے زمانے میں نواز شریف صاحب کیا کچھ کرتے رہے؟ جی ہاں، پرویز مشرف نے بتایا اس کتاب کے مطابق کہ نواز شریف کارگہ مارکل کے بعد مشرف سے کافی دوستانہ تعلقات رکھنے لگے تھے۔ پھر یہ سنا گیا کہ وہ ان کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے عہدے پر ترقی دینا چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے پھر مشرف صاحب کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، آپ یاد کریں ہمارے جو سینئر بزرگ صحافی دوست ہیں انہیں یقیناً 1999 کا یہ معاملہ موقع یاد ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا کہ جب مشرف صاحب کو گھیرنے کے لیے انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف کا عہدہ، جو کہ اس وقت آرمی چیف کی باری نہیں بنتی تھی، جو کہ اس وقت آرمی کی باری نہیں بنتی تھی، دیگر فورسز کے پاس تھا، وہ جناب انہیں پیش کرنے لگے۔ اور پھر جب لیفٹیننٹ جنرل طارق عزیز نے کارگل کی جنگ کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد پر تنقید کی، یہ بات نواز شریف تک پہنچی اور دوسری صوبوں
شہباز شریف چودھری نثار کے ساتھ مشرف کے پاس آئے اور ان سے کہا فکر نہ کریں ہم دیکھ لیں گے۔ دوسرے دن ظہرانے کے دوران مشرف سے پوچھا یہ طارق عزیز کون ہے، ٹی پی کون ہے، ٹی پی کے نام سے وہ پہچانے جاتے تھے، آپ اسے ہٹا دیں، آپ نے صحیح کہا تھا اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ یہ یعنی پہلے وہ ملاقاتیں کور کمانڈر کوئٹہ، جی ہاں یہ جناب جو گجر خان سے نادر پرویز اور طارق پرویز، جی ہاں لیفٹیننٹ جنرل طارق عزیز نہیں طارق پرویز، ان کو ٹی پی کہا جاتا تھا، انہوں نے کچھ اختلافات کیے تھے مشرف صاحب سے، اور پھر اس وقت تو ان کو بڑی ہلا شیری دی نواز شریف نے، اور بعد میں کہا کہ میں اسے ہٹا دیتا ہوں، اور پھر جنرل مشرف کو انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کا عہدہ تفویض کر دیا، اور پھر تھوڑے دن بعد انہوں نے مشرف کو کہا کہ عمرہ کرنے سعودی عرب جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ روانگی لاہور سے ہونی تھی، نواز شریف نے انہیں اور ان کی بیگم کو رات کے کھانے پر مدعو کر لیا، اور پھر طائف کا تبادلہ ہوا، اور پھر دونوں خاندان حکومت کے خرچ پر اپنے گناہ معاف کروانے عمرے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، اسی مشرف کو پھر انہوں نے طیارے کے اندر، میں نے کہا نا کہ جب موقع نہیں ہوتا، جب گرتے ہیں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر گردن پکڑ لیتے ہیں۔ یہ جناب دو مثالیں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو رشوت پیش کر کے BMW گاڑیاں اور پلاٹ کس طرح سے انہیں حق میں استعمال کرنے کی کوششیں کرتے رہے، بعض مرتبہ استعمال کیا بھی، بعض مرتبہ انہیں ناکامیاں ہوئیں، اور پھر استعمال کر لینے کے بعد کیا کچھ کرتے رہے، یہ بھی یہ کتابیں بتاتی ہیں کہ پہلے تو چیئرمین جوائنٹ چیف بناتے رہے جنرل مشرف کو، اور اس کے بعد پھر جب وہ سری لنکا چلے گئے واپس آ رہے تھے تو جہاز کے اندر انہیں ان کے عہدے ہی سے فارغ کر دیا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کی تاریخ ہے۔ اب ذرا ان تمام تر معاملات کو موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات کھل کر آ جائیں گی سامنے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس مرتبہ اپنے اوپر کیسز معاف کروانے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا 2013 ہی سے کہ عمران خان صاحب ان کا ووٹ بینک کھا جائیں گے۔ 2013 میں عمران خان صاحب کا راستہ اپوزیشن لیڈر بننے سے ان کو روکا گیا، 2018 میں ان کی سادہ اکثریت کو RTS کو بٹھا کر روکا گیا، اور ابھی 2024 میں ان کی 2/3 اکثریت کو بدل دیا گیا، ان کو اپوزیشن دے دی گئی، اور اب اپوزیشن بھی نہیں دی جا رہی، اب تو جناب اس کے لیے بھی بڑی کارروائیاں کرنا پڑ رہی ہیں۔ اب تو یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈرشپ بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہ آئے، لیکن پیٹرن وہی ہے نواز شریف صاحب کا۔ 2013 سے انہیں اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا، تو انہوں نے مریم نواز کو بطور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، پتہ ہے، اس حوالے سے 2013 سے 2018 کے درمیان وہ کیا کرتے رہے، کبھی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میلنگ، کبھی مریم نواز کی پریس کانفرنس سے، کبھی ان کے ذریعے تحریکیں چلوانا، کبھی جناب ان کی بڑی PR بنوانا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، فیض حمید صاحب کو جب گھر بھیجا گیا، اس کے بعد جب نئے DGISI صاحب جنرل ندیم انجم صاحب کی تعیناتی ہوئی تو پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر موجودہ اس دور کے اندر بھی اس قسم کی خبریں آتی رہیں کہ راولپنڈی جا کر مریم نواز صاحبہ ملاقاتیں بھی کرتی رہیں، معاملات کو بہتر بناتی رہیں، اور اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آتی گئیں کہ میاں صاحب نے خود مریم نواز صاحبہ کو کہہ دیا کہ میں فی الحال اس ٹرم کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہوں، آپ ذرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا لیں۔ اور پھر چند دن پہلے اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ مریم نواز صاحبہ نے خود میاں صاحب کو کہہ دیا کہ آپ ذرا ریسٹ کریں، میں خود تمام تر معاملات کو دیکھوں گی۔ پھر اس دور حکومت میں ہم یہ بات دیکھتے رہے کہ خصوصی طور پر صرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہی کے حوالے سے جو پاکستان کے طاقتور حلقوں کی نوازشات رہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، حالانکہ دیگر صوبوں کے اندر بھی وزراء اعلیٰ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو نہ اس قسم کے پروجیکٹس کا کبھی افتتاح کیا گیا، نہ ان کے ساتھ کبھی اس قسم کی تصاویر سامنے آئیں مختلف مواقع کے اوپر مختلف پروجیکٹس کی اناگوریشن کے حوالے سے۔ یعنی باقاعدہ طور پر نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کے لیے استعمال کیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر کسی طریقے سے ٹرسٹ کرنے کو، ماضی میں ان کے کارنامے دیکھ کر ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مرکز میں تو شہباز شریف پر وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن یہاں پر میاں صاحب نے کمال ہوشیاری کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کو استعمال کیا اپنے سب سے بڑے سیاسی مخالف اور پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے۔ اور اب بھی یہ جو پاکستان کے آئین کا سودا کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے، روایتی سیاسی مافیا کی جانب سے، اس وقت بھی نواز شریف
صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بدلے قیمت کیا ہے؟ قیمت یہ ہے کہ پاکستانی آئین کے ساتھ کھلواڑ کر دیا جائے، پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا جائے، پاکستان کے آئین کا برا حال کر دیا جائے۔ مقصد انہوں نے صرف ایک حاصل کرنا ہے کہ جناب ہمارے سیاسی مخالف عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا کر رکھیں، انہیں جیل کے اندر رکھیں، غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے انہیں قید میں رکھیں، وہ رہا نہ ہو پائیں۔ اگر الیکشن ماضی کی طرح جیسے آپ نے دھاندلی ہمیں کر کے جتوایا، آگے بھی ہوتے ہیں تو دھاندلی کر کے ہمیں جتوایا جائے، اس کے بدلے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کو سرزمین بے آئین میں بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ ماضی کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر BMW گاڑیوں اور پلاٹوں کی تقسیم سے لے کر عہدے بانٹنے تک نواز شریف صاحب کیا کچھ کرتے رہے، نواز شریف اس وقت کس پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں، اس حوالے سے تفصیلات بھی جلد آ جائیں گی سامنے۔ کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔